السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سنیں گے قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا۔ اللہ نے بنی اسرائیل میں کئی انبیاء کرام علیہ السلام بھیجے، ان میں سے ایک عظیم رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تھے۔ قرآن حکیم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر تمام انبیاء کرام علیہ السلام میں سب سے زیادہ آیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا، جس کا مطلب ہے اللہ کا بندہ۔ اللہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو 12 بیٹے عطا فرمائے۔ ان بیٹوں کی اولادوں سے 12 قبیلے بنے جو بنی اسرائیل کہلائے۔ بنی اسرائیل فلسطین کے رہنے والے تھے۔ وہ اللہ کی بڑی محبوب قوم تھی جس پر اللہ نے بے شمار احسانات فرمائے، لیکن بنی اسرائیل اللہ کی نافرمانی اور ناشکری کرتی رہی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش مصر میں ہوئی۔ آپ علیہ السلام کا لقب کلیم اللہ ہے۔ فرعون نے ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف ایک آگ نکلی جس نے سارے مصر کو گھیر لیا اور تمام قبطیوں کو جلا دیا، مگر بنی اسرائیل کو آگ سے کوئی نقصان نہ پہنچا۔ یہ عجیب و غریب خواب دیکھ کر فرعون پریشان ہو گیا۔ اس نے نجومیوں سے تعبیر معلوم کی تو انہوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری بادشاہت کو ختم ہو جانے کا سبب بنے گا۔ یہ سن کر فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ اس طرح فرعون کے حکم سے 12,000 اور ایک روایت میں آتا ہے 70,000 لڑکے قتل کر دیے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے پاس وہ دائی آئی جسے فرعون نے بنی اسرائیل کی عورتوں کے لیے مقرر کر رکھا تھا۔ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان سے نور کی کرنیں نکل رہی تھیں، جن کو دیکھتے ہی دائی کا جور کانپنے لگا اور اس کے دل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت پیدا ہو گئی۔ اس نے آپ علیہ السلام کی امی جان سے کہا کہ میں تو اس لیے آئی تھی، لڑکا پیدا ہوا تو اسے ذبح کر دوں گی، لیکن اس بچے سے مجھے بہت محبت ہو چکی ہے، اس لیے آپ اپنے بچے کو چھپا لیجئے تاکہ فرعونیوں کو پتہ نہ لگ سکے۔ یہ کہہ کر وہ دائی چلی گئی۔ فرعون کے جاسوسوں نے دائی کو جب آپ علیہ السلام کے گھر سے نکلتے دیکھا تو دروازے پر پہنچ گئے۔ آپ علیہ السلام کی امی جان کو جلدی میں کچھ سمجھ نہ آئی، گھبرا کر انہوں نے بچے کو کپڑے میں لپیٹ کر جلتے ہوئے تندور میں ڈال دیا۔ فرعونیوں نے آ کر گھر کے کونے کونے کو چھان مارا مگر کوئی بچہ نظر نہ آیا۔ تندور کی طرف ان کا دھیان ہی نہ گیا۔ واپس چلے گئے۔ اتنے میں تندور سے آہستہ آہستہ رونے کی آواز آنے لگی۔ جا کر دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے بچے یعنی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی بنا دی تھی۔ چنانچہ امی جان نے آپ علیہ السلام کو تندور سے صحیح سلامت باہر نکال لیا۔ چلتے ہیں ہمارے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، عمل کی بات۔ پیارے بچوں، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ جسے چاہے، جسے بچانا چاہے، اسے دنیا کی کوئی بھی آگ نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ مزید یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بچتے بچاتے فرعون کے میل میں کس طرح پہنچے اور ان کی تربیت یعنی ان کی پرورش کس طرح اور کس نے کی، یہ سب جاننے کے لیے ہماری آئندہ کی ویڈیو دیکھیے۔ فی امان اللہ۔